فہم قرآن، موضوع اثبات توحید اور ابطال شرک کے کچھ دلائل۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے معبود برحق ہونے کے چند معیار بیان فرمائے ہیں اور تمام مشرکوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنے خداؤں کو، اپنے معبودوں کو ان معیاروں پر پرکھیں اور بتائیں کہ وہ کسی طرح بھی معبود ہو سکتے ہیں، اور وہ معیار یہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہستی کوئی چیز پیدا نہ کر سکے، تخلیق نہ کر سکے، جو کسی چیز کی بھی خالق نہ ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ جو چیز خود مخلوق ہو، اسے کسی اور نے پیدا کیا ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتی، معبود نہیں، خدا نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے اللہ کے سوا جن کو بھی معبود بنایا گیا ہے سب مخلوق ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا جن، انبیاء، اولیاء، درخت ہوں، پتھر ہوں، بت، قبریں، سورج، چاند، تارے یا کوئی اور، یہ سب کی سب مخلوق ہیں، اس لیے انہیں معبود بنانا بہت بڑی جہالت ہے۔ اسی لیے فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو جو خود پیدا کیا جائے، جسے پیدا کرنے والا کوئی دوسرا ہو، وہ معبود یا خدا یا الہ نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسری بات فرمائی گئی ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، کہ جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو ہستی کسی دوسرے کو فائدہ یا نقصان نہ پہنچا سکتی ہو۔ دوسرے لفظوں میں جو ہستی حاجت روا اور مشکل کشا نہ ہو، وہ الہ یا معبود نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ صفت ہے جسے مشرکین اللہ کے سوا بعض دوسری ہستیوں میں تسلیم کرتے ہیں، خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان، زندہ ہوں یا مر چکی ہوں، اور شرک کی یہی قسم سب سے زیادہ عام ہے۔ اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ جو چیز اپنے نفع نقصان ہی کی مالک نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی حاجت روائی یا مشکل کشائی کیسے کر سکتی ہے؟ اور یہ معیار ایسا واضح اور زبردست ہے کہ اس کے مطابق اللہ کے سوا تمام معبود باطل قرار پاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور وہ ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکی۔ رہے بزرگان دین، خواہ وہ پیغمبر ہوں یا ولی ہوں، زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں، وہ تو اپنے آپ کو بھی کسی نفع و نقصان کے پہنچانے کے مالک نہیں۔ سب کو ان کی زندگی میں بے شمار تکلیفیں اٹھانی پڑیں، لیکن وہ اپنی تکلیفیں، اپنی بیماریاں بھی خود رفع نہ کر سکے تو دوسروں کی کیا کرتے یا کریں گے؟ وہ تو خود اللہ سے دعا کرتے رہے۔ رہے شمس و قمر یعنی سورج اور چاند اور ستارے اور فرشتے، تو یہ سب اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جن کے پاس اپنا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے انہیں جس کام پر لگا دیا ہے اس کے سوا دوسرا کام کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا وہ بھی الوہیت کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اس معیار پر پورا اترنے والا صرف اللہ ہے اور وہی حقیقی معبود ہے۔ پھر اگلی دلیل یہ دی گئی ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ تو معبود برحق ہونے کا ایک معیار یہ ہے کہ وہ ہستی کسی زندہ کو مار سکتی ہو اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہو۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہر وقت زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ چیزیں پیدا کر رہا ہے۔ قیامت کو وہ سب کو زندہ کر کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ کسی دوسری ہستی کے اختیار میں کسی کو زندہ کرنا ہے، نہ مارنا اور نہ قیامت برپا کرنا۔ دوسرے معبودوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پہ فرمایا کہ وہ سب مل کر بھی ایک حقیر سی مخلوق یعنی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جبکہ ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اپنی چھینی گئی چیز کو چھڑا بھی نہیں سکتے، اور مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرنا تو اور بھی بڑی بات ہے۔ وہ تو اپنی موت و زیست کا یا دوبارہ جی اٹھنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، پھر دوسروں کی ان چیزوں کے مالک وہ کیسے ہو جائیں گے؟ تو ہم ان سارے معیاروں پر جب پرکھیں تو بس ایک اللہ ہی ہے جو ان سارے معیاروں پر پورا اترتا ہے اور وہی معبود حقیقی ہے۔
جو ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا معبود حقیقی صرف وہی ہے جو ان ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔